آپ کے یہاں آپ کے خاموشی مجھے لگتا ہے آپ کیا نہیں ملتی، آپ کیا ملتی نہیں ملتی؟ نہیں بتائیے ذرا، ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی مگر ایک مرتبہ میں 90 نیکیاں مل گئی، اور اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ کیا ہے بولو؟ تو وہ کسی کہنے سے تھوڑی پاک ہوتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو اللہ کو جس نام سے پکارتا ہے اسی نام کا حضور فرماتے ہیں فرق پڑتا ہے۔ جو اللہ کو پاک کہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی زمین ہے ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں۔ حضور کے یہاں تو وہ بھی بولتا ہے جو کبھی بولا ہی نہ ہو، یعنی گونگوں کو بھی حضور کے یہاں بولتے دیکھا گیا ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی نہ بولا، وہ بارگاہ رسالت میں آ کے ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، میرا یہ بچہ جب نہیں پیدا ہوا تھا میرے پیٹ میں یہ نہیں تھا، جب مجھے ماں والی امید نہیں ہوئی تھی حضور تو میں بڑی روتی تھی، مجھے پھوپھی خالہ تائی کہنے والے تھے، مگر یا رسول اللہ کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا۔ حضور اس کا باپ بڑا خوش ہوا، میں نے شکر شروع کر دیا، اور شکر کب سے شروع کیا اس نے؟ آپ دیکھیے صحابیہ کی عادت، وہ کہتی جب میرے پیٹ میں خوشی آئی تو میں نے شکر شروع کر دیا، مالک تیرا شکر ہے، اب مجھے کوئی پانچ نہیں کہے گا، اب مجھے بے اولاد کوئی نہیں کہے گا، اب مجھے کوئی تانے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اور یاد رکھیں اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کریں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا نا اولاد پہ، اور جو کرے گا، دونوں کو اللہ جو ہے وہ دونوں پر معاملات یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو حضور کیسے؟ جب وہ پہلی پیدا ہو گیا تو اب کیسی برکت کا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ آپ میں سے کچھ بیٹھے بھی ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے اولاد دے دی، اور پھر جب یہ بھاگ جاتی نا اولاد پریشان کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ارے نعمت وہی محفوظ ہوتی ہے جس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، یہ شکر والی نعمت، یعنی اولاد پر شکر ادا کرنے سے اللہ اولاد میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ ذرا ضرور سے تو بولے ذرا ماشاءاللہ، بولیں گے آپ اللہ چاہے گا تو۔ حضور کے ابو یہ بولتے ہیں، میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں آئی آکے یا رسول اللہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے دل کو سکون کی امید تھی کہ یہ مجھے ماں کہہ کے بولا کرے گا، مگر یہ جب پیدا ہوا خوشی ہوئی، یہ بڑا ہوا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو گونگا ہے، اس کا باپ یہی حسرت لے کے چلا گیا دنیا سے، یہ بولے نہ بولے، اور میں بھی اب پوری ہو گئی ہوں، حضور ایک مرتبہ یہ مجھے ماں کہہ دے، پھر چاہے بولے نہ بولے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بٹھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا آپ روئے نہ، بچے کو لے کے آئے، بچہ آ گیا، حضور نے فرمایا تم ابھی تک تو نہیں بولے تھے، بتاؤ میں کون ہوں؟ جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیچھے والے کوئی زیادہ آپ لوگوں کے پاس نیکیاں ہیں، ذرا آپ بھی ذرا جن کے پاس کم نیکیاں ہوں وہ جلسوں میں بیٹھے، باقی جس کے پاس شیطان کے برابر نیکی ہو بالکل چلا جائے گا، کیونکہ یہ نیکی کمانے کی جگہ ہے نا۔ ابلیس کو ایسا لگتا تھا مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت نیکیاں ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو تو وہ بھی ابلیس کے آس پاس کا ہے، کو کم نہیں ہے، مگر آپ میں ہم میں کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن تو نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، حریص، جہاں سے ملتی ہے وہیں سے لے لیتا ہے، یہاں تک کہ راستے کا کنکر اور پتھر اٹھا کر بھی نیکی لے لیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ، اللہ بھائی آپ ذرا اس لیے پردے میں ہیں، تھوڑا سا کرسی ادھر کر لیں، میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اب آپ نظر آنے لگے مجھے۔ اے بھائی بات نہ کرو، اے مائک والے بھائی، اے بھائی آپریٹر، آپریٹ کا مطلب یہ خاموش پڑھتا ہوں، دو تین شعر پڑھ لیں، اچھا اجازت ہے؟ اچھا دین
اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، اور شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو نا، اللہ آپ کی زبان کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہو حسین ہے۔ پڑھو، میرے رسول پاک کا پیارا حسین، اور اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے، کیونکہ ہمارے سینوں میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑی دعائیں دے رہا ہوں، آپ بولنا سیکھ جائیں، یاد رکھیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور جو خاموش ہیں وہ کیا خواب کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی ایک شعر اور پڑھتا ہوں، آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی ہوں، سنا آپ نے؟ کہتا ہے یزید ایسا تھا تو ویسا تھا، تو ادھر سے رائٹ ٹرن مارے گا تو یو ٹرن مار لے گا، پھر کہے گا نہیں ادھر سے لیفٹ ٹرن مار گیا۔ یزید ایسا تھا، کھل کے نہیں کہتا، یزیدی کھل کے نہیں کہتا اور حسینی چھپ کے نہیں کہتا۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، ایک لفظی کبھی بھی کسی سنی کا شعر پڑھ نہیں سکتا، شاعری نہیں پڑھ سکتا، سنیوں کو چاہیے کہ وہ بھی لفظیوں کا شعر نہ پڑھنا۔ یہ آخری شعر ہے، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، سبحان اللہ۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقطع کا شعر سن لیں، پھر میں اپنی تقریر، آپ نے تھوڑا سا آپ کی طبیعت بھی بحال ہو گئی اور تھوڑے سے آپ مجھ سے کلوز بھی ہو گئے، ورنہ میں کلام نہیں پڑھتا۔ آخری مقطع کا شعر پڑھتا ہوں، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے۔ ادھر ایگو کم کر دینا بھائی، ایگو کم کرو بھائی، بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ یہ تقریر یہاں سے شروع ہے، میری آج کی تقریر نہیں مشورہ ہے، مشورہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے۔ ایگو کم کرو بھائی، ایگو بیٹے کم کرو، اس کا بیس بھی کم کرو تھوڑا، اس کا ٹریبل بڑھاؤ ہلکا سا۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو بھاری گرا، مصیبت آتی ہے نماز پڑھنے میں، جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ حضور فرماتے ہیں بندہ، عرض کیا رسول اللہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے اس کو۔
توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ اصل ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے میری دیکھ دیکھ. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے بندہ؟ سجدے. جب اس نے اپنی ناک لگائی اور سرنڈر کر دیا اپنے آپ رب کے سامنے, اس کو بھولا. اس کو بھولنا اتنی بڑی خرابی کا کام ہے کہ 313 مسلمان تھے, دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا انہی سجدوں کی وجہ سے. آج 57 ملک ذلیل اور خوار ہیں. جو میری بہنیں بیٹیاں آپ جن کی آوازیں آ رہی ہیں ان کی آوازوں کا بھی پردہ ہے. گزارش کرتا ہوں ہلکے بولیں, ویسے سنیں, بہتر تو یہ ہے کہ سنیں, اور اگر نہ سنیں تو اپنے گھر جا کے آرام کریں, بیٹھیں آرام سے. اب سنیے آپ, مطلب یہ ایک سجدہ, آپ ادھر بھی گئے اس کو بھی پاس روئے, جہاں بھی آپ اپنی پریشانی بتائیں گے ہر آدمی کے اوپر دقت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے. مگر تکلیف کیوں آتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا تکلیف اس کو اللہ دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے بولو؟ پیار کرتا ہے. کیونکہ جب تکلیف میں بندہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کے 2-3 آنسو گرتے ہیں تو تکلیف تو چلی جاتی ہے مگر اس کو اللہ کے قریب کر کے سرفراز کر کے جاتی ہے. سبحان اللہ. اب پھر میرے ساتھ یہ شعر کہو, وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا 1000. مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے, مولا علی کا فرمان, وہ سب کے سامنے نہیں جھکتا, اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے. میرے بھائی, میرے دوست, یہ جو میں اپنی زندگی کا بہت بڑا راز اسلام جو میں نے سمجھا ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں. میرے شیخ سیدنا غوث الاعظم ارشاد فرماتے سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے, اور وہ اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ کریم ہے, وہ بخشنے والا مہربان ہے, وہ ستار ہے, وہ رازوں کو, وہ عیبوں کو چھپاتا ہے, کھولتا نہیں. اللہ کی رحمتوں نے آواز دی, او بندے تو جہاں جا کے ایک مرتبہ روئے گا وہ تجھے کبھی نظر نہیں اٹھائیں دے گا کہ اگر تو وہی ہے نا میرے سامنے آ کے ایک دن رویا تھا اور میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے جا کے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. میرے سامنے آ کے رو, وہ اٹھنے نہیں دے گا, میں جھکنے نہیں دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سے محبت کرو, اس کو اپنی باتیں کہو. حضور فرماتے ہیں تم اتنے بے تکلف رہو اپنے رب سے کہ اپنے گھر میں نمک ختم ہو جائے تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو مالک مجھے نمک ختم ہو گیا ہے, مجھے نمک دے دے. وہ وہی ہے پوری دنیا میں, کسی سے بھی مانگو, زیادہ مانگو گے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس سے کوئی نہیں مانگے تب وہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تو کیوں بادشاہوں کے سامنے جا کے رویا. میں نے ایک واقعہ پڑھا, اس کے بعد میری الحمدللہ زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. اللہ کرے تو اس واقعے کا نور آپ کے سینوں میں بھی داخل ہو جائے. اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. وہی مؤثر حقیقی ہے. اللہ کے رسول کے غلاموں, مولانا روم کہتے ہیں ایک بندہ اپنے, ایک بادشاہ تھا, وہ سفر پہ جا رہا تھا, وہ ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے, چونکہ یہ جو شکاری ہوتے ہیں پہلے شکاری ہوتے تھے, اب تو خیر یہ شوق چلا گیا, تو شکاری لوگ جب شکار کرتے تھے تو بھول جاتے تھے ہم کس نے پیچھے جانا ہے اور کون سی جگہ پہنچ گئے. وہ شکار کے چکر میں بالکل جو ہے نا ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا, صرف شکار نظر آتا تھا. اب یہ بادشاہ بھی بیچارہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. اس کا گھوڑا جنہیں رخ کیا اور یہاں تک کہ رات بھر چلتے چلتے صبح جہاں نکلا اس کا گھوڑا وہ صحرا تھا, یعنی ریت کا ایک جنگل. اب یہ اس جنگل میں کھڑا ہوا ہے اور یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کا گھوڑا گڑا, معلوم ہوا اس کو ایک جنگلی بچھو نے کاٹا اور وہ مر گیا. اب اس کا جو گھوڑا ہے وہ مر گیا. خورد و نوش کا سامان دوپہر تک سارا ختم ہو گیا. اسے دھوپ میں بہت زیادہ پیاس لگی, یہاں تک کہ ایک دن گزرا, دوسرے دن پیاس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. یہ صحرا میں بالکل ایسا مسافر صحرا کا کہ اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے. دور سے جب دوڑتا ہے پانی کے چکر میں تو ریت اس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے, اس کو سراب آنے لگے, یعنی اس کو دھوکہ دینے لگا. اس کو جا کے جب ریت کو چھوتا ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے, وہ ریت ہوتی ہے, بلکہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے یہ سامنے پانی ہے, مگر پانی نہیں, ریت اس کو دھوکہ دیتی ہے. یہ اسی دھوکے میں پڑھتے پڑھتے بالکل جو ہے وہ نڈال ہو گیا. آخر
جب رات ہونے لگی تو اس نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے, مالک مجھ کو زندگی بخش دے, میں تیرے دین کا کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس صحرا کی موت سے بچا جہاں جانور میری ہڈیاں توڑ دے کھا لے, میرے رب مجھ کو اپنے کرم سے تھوڑی زندگی دے دے. اس نے جب رو رو کے دعائیں مانگی, فضل اللہ کا ہوا, اس کی آنکھ ہلکی سی لگی. کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ایک جھوپڑی ہے, اس جھوپڑی میں داخل ہو کے اس کی زبان باہر کو تھی, پانی 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 کہتا تھا, سامنے پانی رکھا تھا. اس نے دیہاتی نے کہا پی لے, اس نے اس دیہاتی کا 3-4 گلاس پانی پیا اور اس کے بعد مطمئن ہو کے بولا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں گا. ٹھیک ہے, اس نے انگوٹھی دے دی کہ یہ میری انگوٹھی ہے, اس کو رکھ لو, تم نے میری جان بچائی ہے, کبھی تم کو کوئی دقت پریشانی آئے پرابلم تو میرے پاس آ جانا, میں تمہاری مدد کروں گا, اور یہ انگوٹھی تمہیں میرے دربار میں آنے سے روکے گی نہیں, تمہیں VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ آؤ گے. اب اس کو 2-3 سال کے بعد کوئی پریشانی لاحق ہوئی. اس نے پہلی بات تو یہی سوچی کہ میں یہ کروں کہ اس انگوٹھی کو بیچ دوں. پھر دیہاتی بولا کیا مطلب, کیا پتا کتنی مہنگی ہوئی انگوٹھی. تو انگوٹھی کے ساتھ سفر کیا اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ کے فوجیوں نے اس کو دیکھا, مہمان خصوصی کی طرح اندر لے کے گئے, اس کے ساتھ بہترین ٹریٹ کیا انہوں نے, اور بہترین ٹریٹمنٹ کے ساتھ اندر لے کر کے گئے. اور جب اندر یہ گیا, اس نے حجرہ خاص میں دیکھا کہ بادشاہ اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہا ہے. یہ پلٹا, بادشاہ کو ہاتھ ہوئی, سلام پہننے کے بعد پوچھا کون آیا تھا, پکڑو. جب اس کو پکڑ کے لائے کہا یہ حضور انگوٹھی, جب پہچان لیا انگوٹھی بھی میری ہے اور تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی. آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے؟ کہ کوئی پریشانی آ گئی تھی, سوچا آپ کو جا کے بتاؤں. پھر میں نے دیکھا یہاں کہ آپ تو کسی اور کو بتا رہے, تو میں نے سوچا اس کو پریشانی کیوں بتاؤں, جو اپنی کسی اور کو بتاتا ہے اس کو کیوں نہ بتاؤں جسے بادشاہ بھی اپنی پریشانیاں بتاتا ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے. کبھی میری بہن پہ کوئی تکلیف آئے تو ادھر ادھر تو بھاگتی ہیں, امی آ کے پاس چلے جاؤں, اس کے چلا جاؤں, یہ درگاہ پہ چلے جاؤں, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, مگر میرے بھائی میرے دوست میں تو اس سے کہہ رہا ہوں, کیا تیرے نبی کی سنت یہی ہے؟ پوچھتا ہوں, سب سے زیادہ تکلیفیں جو اپنی زندگی میں سرکار دو عالم سے زیادہ تکلیفیں کسی نے برداشت نہیں کی. آپ نے اس بات کو سمجھا, حضور سے زیادہ تکلیف کبھی کسی نے. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میری تکلیف ایک پلڑے میں, تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جتنے غم کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے, مگر حضور نے کبھی کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا رونے کے لیے. حضور نے کہاں روئے؟ سجدے میں. زور سے تو بولو یار سبحان اللہ. یعنی حضور نے ہمیں طاقتور ہونے کی مزاج بنایا, ایک کمزور نہیں. سامان تجارت میرا سامان, میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان. ادھر دیکھو میرے بھائی, اگر حق کو آپ نہ مانو تب بھی حق حقی رہے گا, حق کو میں نہ مانوں پھر بھی حق حقی رہے گا. پوری دنیا اگر اسلام سے منہ موڑ لے پھر بھی اسلام حق رہے گا. پوری دنیا کے مسلمان اگر بگڑ جائیں اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسلام لوگوں کا محتاج نہیں ہے, ہمیشہ لوگ اسلام کے محتاج رہے ہیں. اسلام کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی, لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے. آپ دیکھو اسلام نے جب ترقی کرنا شروع کی ہے, آج تک میرے نبی کے دین کا گراف نیچے نہیں آیا. بنو امیہ نے اسلام کو بڑا آگے تک پریزنٹ کیا, مگر جب یزید جیسا بدبخت آیا بنو امیہ برباد ہوئے, اسلام آگے بڑھا. اسلام عباسیوں کے ہاتھ میں آیا, عباسیوں نے اسلام کو بہت آگے پہنچایا, مگر جب عباسی بگڑنے لگے تو اسلام عباسی برباد ہو گئے, اسلام اور آگے بڑھا. اس کے بعد سلجوکیوں کے ہاتھ میں آ گیا, صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا. صلاح الدین ایوبی سلجوکیوں نے ریپرزینٹ کیا, اور اب جب سلجوکیوں کے بعد جب صلاح الدین اور ایوبی کی اولادیں بگڑی, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی اسلام الحمدللہ. اس کے بعد ان کے پاس آیا, ان کے عثمانیوں نے ترکی نے آدھی دنیا پہ زیادہ حکومت کی, اور جب یہ بگڑے اسلام پھر بھی آگے بڑھا. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے مسلمانوں نے کبھی اسلام کا ساتھ نہیں دیا, مگر اسلام نے مسلمانوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یاد رکھو اسلام کسی انسان کا مذہب نہیں ہے, یہ میرے رب کا سچا دین ہے. پوری دنیا اگر اسے مٹانا چاہے گی یہ مٹ نہیں سکتا, یہ اللہ کا قانون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بات سمجھ آئی؟
دیکھو اٹھنے بیٹھنے کا ماحول تو کوئی نہیں بنا رہا. اور بولوں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ بول 5 منٹ اور بولوں 10 منٹ؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، ایک سجدہ جس کو تو گنا 1000 سجدوں سے دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ کیا ہے سجدہ؟ یہ سجدہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آتم سمرپن. میں یہاں تک کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، اس سے آگے. کوئی نوجوان میرا بھائی کسی کا دل، اب تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے. مسلمان عورتیں بھی اب خودکشی معاذ اللہ کرنے لگی، اور مسلمان لڑکوں کی، یہاں تک کہ ایک آدھ حافظ کی خبر بھی آئی اس نے خودکشی کی. تو یقین جانیے یہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ جس کو اللہ پہ ایمان جو رکھتا ہے وہ خودکشی اور ڈپریشن جیسی لوگوں چیزوں کو بہت آرام سے فیس کر لیتا ہے. ایسا نہیں ڈپریشن نہیں ہوتا، ہوتا ہے، مگر اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہی علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج ڈپریشن کا بنا نہیں. پوری دنیا کے یہ جتنے بھی سائیکسٹک ہیں ان سب کے دماغ اپنی جگہ کام کرتے ہیں، مگر یہ مریضوں کو بچا نہیں پاتے جو ڈپریشن میں چلا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کسی کو ایسا لگتا ہو اب کوئی صورت نہیں ہے، مرنا ہی میری مصیبت کا حل ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بھائی یہ حرام کام ہے، اس کو نہ کرو، شریعت اس کی بہت سخت مذمت کرتی ہے. مگر میرے بھائی اگر تو لگ رہا ہے تجھ کو خودکشی کرنی ہے، 2 منٹ رک کے میری یہ بات اس کو سناؤ، اس خودکشی کرنے والے تک پہنچاؤ. اس سے میں کہتا ہوں میرے بھائی سب کو ٹرائی کر لیا، ایک مرتبہ وضو کر اور سجدے میں جا اور کہ مالک سب نے میرا دل توڑ دیا، سب نے مجھے ستا رہے ہیں، سب نے مجھے دل توڑ چکے ہیں، کوئی میرا نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے موت ہی میرا حل ہے. اے میرے کریم، موت تیری شریعت میں تیرے محبوب کے حکم سے حساب سے حرام ہے. میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا. تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کے سامنے سجدے کر کے پورے فل طریقے سے رو، اپنا سارا درد سجدے میں اتار دو. بہت لوگوں کے سامنے روئے، اپنی محبوبہ کے، یہاں وہاں، بی بی یہ بھی سب کے سامنے رو کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں ہوگا بھی نہیں. میرے رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. آنسوؤں کو سب نہیں سمجھتے، دل میں نے بنایا ہے، دل کی قدر بھی میں ہی جانتا ہوں، دل کا بنانے والا بھی میں ہوں. میرا دل ہی میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر تو نے سجدہ کر لیا تیرا سر بعد میں اوپر اٹھے گا، تیرے اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر پہلے آ جائیں گی. ایسا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھ، وہ خودکشی کرے جس کا کوئی رب نہ ہو. جو اپنے رب کو مانتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے جھکے. ہمارا رب ہے، خدا کی قسم، جہاں سے مشکلات کے دروازے بڑے ہوتے ہیں، جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہیں سے میرے رب کی رحمتیں کام کرنا شروع کر دی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. توجہ ہے میری طرف؟ یہ جو روڈ پہ کھڑے ہیں یہ لوگ روڈ چھاپ اگر نہیں رہنا چاہتے تو اندر آ جائیں. ہاں ماشاءاللہ روڈ چھاپ ہی رہنا چاہتے ہیں. ہاں کچھ لوگ روڈ چھاپ ہی ہوتے ہیں، یہ اپنی بھی نیند خراب کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جا کے نیند خراب کریں گے. ایسے لوگوں کو محفل میں آنا چاہیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آج موبائلوں کی بیماری چلی ہے، اس کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ اوہ اس کو آپ نارمل سمجھ رہے ہیں موبائل دیکھنا؟ نہیں، موبائل سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اور موبائل جو 5 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے زیادہ دیکھتا ہے وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، وہ بھی سخت. یہ جو 3 اور 4 اور 5 GB 2.5 GB لوگ ختم کر دیتے ہیں، یہ کوئی ایسی ختم کر لیں گے؟ آدمی کا سر میں درد نہیں ہو جائے گا، مگر اس کو بیماری ہے. اس کا جو اندر جو اس کو ڈوپامین ہے اسے بار بار اسے انگیج کرتا ہے، دیکھ دیکھ دیکھ. اور نفس کو بڑا اچھا یہ چیز ملی ہے. یہ لڑکے کی زندگی برباد ہو گئی، جوانیاں برباد ہو گئیں، اس موبائل نے ان کو برباد کر دیا. آسانی سے سوچ رہے ہیں، اور پہلے تو کوئی گندی چیز دیکھتے تھے ڈر رہتا تھا، ٹی وی اتنی بڑی ہے گھر میں چل رہی ہے کوئی دیکھ لے گا. اب تو یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ مسلمان ہے تو تجھ کو شرم نہیں آتی میرے بھائی؟ یہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، بچہ رویا موبائل اس کو دے دیا. اللہ اکبر. یہ جو بچے ہیں باتھ روم میں موبائل لے کے جانا، اس کے اندر موبائل چلانا بیماری ہے. اس کے اب بمبئی میں بھی علاج شروع ہو گیا ہے.
اور آج سے 7 یا 8 مہینے پہلے یورپ میں باقاعدہ الگ الگ ہاسپٹل گورنمنٹ نے کھلوائے جہاں پر صرف موبائل کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. یہ جو لڑکے آپ کے جو موبائل دیکھ رہے ہیں یہ اب عام بات نہیں ہے, یہ بیمار ہیں, ان کا دماغی علاج کی ضرورت ہے لوگوں کو. یہ الگ طریقے کی بیماری ہے, بہت خطرناک بیماری ہے, یہ انسان کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں, یہ جو بچوں کو رونے میں موبائل دیتی ہے, کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں یہ موبائل نہیں دیتی ہیں, یہ اس کو ڈرگس دے رہی ہیں, زہر دے رہی ہیں, اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. کبھی آپ نے اس کو نہیں سوچا, بلکہ آپ بھی بچوں کو روتے ہیں موبائل لے لو. ارے جانور کا بچہ پیدا ہوتی ہے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے, انسان کا بچہ جو دودھ پلائے گا اس کی ماں سمجھے گا, جو پیار دے گی اس کی ماں سمجھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کوڑا کاغذ دیا ہے اور مولا علی فرماتے ہیں 7 سال تک جو لکھنا ہو وہ لکھ لے اس کوڑے کاغذ پہ, تو اس پہ لکھ لے, جب یہ کوئی غلط بات کرے تو اس کو ٹوک دے, یہ اس کے لیے نصیحت بن جائے گی آخر تک. یہ 7 سال والی زندگی نہیں بھولتا آدمی, مر جاتا ہے. ہم سب 7 سال کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچوں کو فیڈنگ کراتی ہے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم یا دودھ پلاتی ہے, فرماتے ہیں جب وہ دودھ پلاتی ہے اور حضور پر اسی درمیان میں درود بھی پڑھ دیتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اب ان جاہل بے وقوف عورتوں کو کیا پتا تھا, جو واہیات قسم کی بےخدا عورتیں, یہ بے غیرت, یہ جو بگڑی ہوئی عورتیں, ان کو کیا پتا انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا بدتمیزی کر دی. یہ جو 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, ابھی یہ کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا اور 6 سال کا ہے اور مسلمان کا ہی بچہ تھا, تو اس کا ویڈیو وائرل ہوا. وہ کہنے لگا ڈاکٹر کہہ رہا اسے تیری ماں کا ہے, پب جی کے اندر ہے, تیرا باپ کا ہے, پب جی کے اندر ہے. اب وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے کہہ رہا ہے یہ میری ماں نہیں ہے, میری ماں موبائل کے اندر ہے, اور وہ رو رہا ہے, اس کا باپ بھی رو رہا ہے. ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں, نہیں میرا موبائل دو, تم میری ماں نہیں ہو, میری ماں تو اس کے اندر ہے, وہ میرے ساتھ رہتی ہے, شام کو بھی صبح کو بھی, جب بھی میں موبائل اٹھاتا ہوں میری ماں اس کے اندر ہے, اس کے موبائل کے اندر ہے. بچہ رو رہا ہے, یعنی اس کے دماغ کو برباد ہو کر دیا کس نے؟ اس ویڈیو گیم نے, اس کی اس عادت نے. میری بہن, میری بیٹی, تو قیامت کے دن جواب نہیں دے گی. کبھی تو نے سوچا نہیں اس بات کو کہ اب تیرے گھر سے قرآن کی آوازیں آنا بند ہو گئی؟ بالکل تیرا گھر بالکل ہائی جیک کر لیا, تجھے بالکل ویسٹرن کلچر نے, مغربی تہذیب نے. تو نے سوچا نہیں تیرا بچہ کیسے پاگل ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے عورت روتی کیوں ہے؟ تو نے خود ہی اپنے بچے کو پاگل کیا ہے. یہ بچہ تو نے موبائل کے حوالے کیا, یہ موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر اس کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو یہ اللہ کے حوالے ہو جاتا. ادھر دیکھو دلی کی زمین ہے, ایک عورت ہے وہ سیدانی ہے, سید زادی ہے, اور اگر بندہ سید ہے یا کوئی سید کی گھر کی لڑکی ہے, اس کے اندر 2 سین ضرور ہوں گے. اگر وہ ریئل ہے, اصلی سید ہے, مرنے سے پہلے 2 سین اس کے اندر ضرور بیدار ہوں گے. ایک تو سخاوت کا سین, دوسرا سجدے کا سین. یہ دونوں سین لازم ہے. اب دیکھو وہ عورت رو رہی ہے, رات کا وقت ہے, اس کا بچہ اٹھنے کے بعد اپنی امی کے قریب گیا, 6-7 سال کا بچہ. اماں کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے جب سلام پھیرا کہا میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھی تھی. کہا پھر میں نے سوچا آج تو چھپکلی ہٹا دی, کل میں قبر میں جاؤں گی, اور جب میں قبر میں جاؤں گی تو وہاں کیڑے ہوتے ہیں. جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو سارے کیڑے آ جاتے ہیں, ناک میں سے, منہ میں سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, شرم کا کھانا شروع کر دیتے ہیں. انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اگر یہ بالکل موت کے قریب بھی ہوگا تب بھی اتنا یہ بے ڈر نڈر ہو گیا کہ اس کو بالکل بھی خوف نہیں ہے. اس کے بزرگ تو موت کا ذکر کر کر کے روئے ہیں, ان کی تو چیخیں نکلی ہیں, بے ہوش ہو گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اپنے انتقال سے پہلے بے ہوش ہوتے ہیں, پھر ہوش میں آ جاتے ہیں, پھر بے ہوش ہوتے ہیں. صحابی رسول اتنا بڑا, اور آج ہماری دیکھو پیر صاحب آئے تھے, انہوں نے کہہ دیا میں تم کو بخشواؤں گا. ایسا تو پیر صاحب خود اپنی بخشش کروا لے, جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. بے غیرت کر دیا انہوں نے, سوار بگاڑ دیا. یار حضور کا خدا کی قسم پیر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے دل سے خوف خدا چھین لے. پیر تو وہ ہے جو ابو بکر پیدا کرے, جو عمر پیدا کرے. اگر آپ سب مل کے بھی یہ کہو گے کہ میں سچ نہیں بول رہا ہوں, پھر بھی میری بات سچ رہے گی, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پیر
مرید اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مرید اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ ایسے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو جنہوں نے تم کو دور کر دیا نماز سے، میں بخش پاؤں گا؟ لاؤ مجھے کوئی مولا کائنات مولا علی کا ایسا قول، خدا کی قسم جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اس وجہ سے جائے گا وہ اس کی طرح عمل کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم کو تو نہیں ڈرایا، نہیں یہ ڈرا رہے اور کھلا کر دیا، اور تو اب تو پیر صاحب کو دیکھو، برا نہ ماننا میری بات کا، اللہ کا شکر ہے میں ہر نیک صحیح پیر کی جوتیاں میرے سر پہ، مگر یہ جو بگڑے ہوئے ہے نا ان سے میری بڑی دشمنی ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب کچھ بنا بیٹھے۔ آپ دیکھو ایک پیر صاحب تو ایسے دیکھو ان کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں کہ ان کے مرید ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اعتراض نہیں، آتے سجدہ کر رہے ہیں پوری طرح سے، تب یہ سجدہ نہیں ہے، پھر کیا ہے وہ سب بس ایسی ایسا سجدہ یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پیر صاحب کے ساتھ وہ قوالی جب شروع ہوئی نا، برا نہ ماننا میری بات ہے، تو پیر صاحب کو اذان و دعان سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ مریدوں کو کوئی پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک آیا نا داڑھی منڈا، وہ قوال بے وضو، اس نے جب ایسے کر کے وہ بجایا اپنا ڈھولک، اب تو پیر صاحب بھی رنگ میں، مرید بھی رنگ میں، اور ایک کے اوپر حال آ رہا ہے تو دوسرے کے اوپر نہیں آ رہا ہے، ایک دم ان کی فکس ہوتا ہے سارا معاملہ، اور ایک گھوم رہا ہے تو سب اسے روک رہے ہیں، یعنی او ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، او ہو معاذ اللہ اس کے داڑھی کوئی نہیں، بے شرع انسان، یہ بدتمیزیاں، اور کہنے لگا پھر وہ وہاں پہ واپی دیوبندی اٹھاتے ہیں، اس کو کلپ کو کاٹتے ہیں، یہ بریلوی پیر ہیں، یہ بریلوی پیر نہیں ہے، یہ کہاں کے ہیں، یہ کہاں کے جاہل، ان کو ہم ہمارے پیر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی جاہل ہے، بے وقوف ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا شخصیت کو اپنی معاذ اللہ منوا رہا ہے لوگوں سے، اپنے سامنے سجدہ کرا رہا ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے حرام ہے، اور اگر نیت اس کی اس بات کی ہے کہ میں اس کو پوج رہا ہوں یا عبادت کی نیت ہے تو کفر ہے، یہ وہ آپ مسلمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت ہے، حضور وہ ایک اونٹ بڑا پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پاگل ہو گیا، حضور جا کے گئے، حضور جب اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے نا وہ دور سے حضور کی طرف دوڑا، صحابہ بولے میرے سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے، مگر اونٹ آیا اور حضور کے قدموں میں جا کے سر سجدے میں رکھ دیا، حضور کی قدموں کو چومنے لگا۔ صحابہ نے حضور یہ جانور سجدہ کرتا ہے، ہمیں اجازت دیں آپ، ہمیں زیادہ حق بنتا ہے آپ کی تعظیم کرنے کا۔ فرمایا نہیں میں مخلوق میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے، اگر دیتا تو میں بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لہذا میری شریعت میں یہ حرام۔ اب سنیے میری بات کو، اگر یہ پیرا مریدی میں اور پیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، عمر فاروق اعظم ہوتا، عثمان غنی ہوتا، مولا علی ہوتا، حضرت طلحہ ہوتا۔ یہ جتنے فراڈ ہیں بدبخت ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بولو تمہارا کوئی تعلق ہے ایسے پیروں سے، ایسے بے شرع پیروں سے؟ سنو، کوئی بھی پیر صرف ایک راہبر ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہو سکتا، منزل میرا رب ہے، عبادت رب کی ہے، وہی حقیقی ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی کے سامنے یہ سر جھکے گا تب مشکلیں آسان ہوگی، اور کسی کے سامنے نہیں۔ میری طرف دیکھو اور میری بات پہ غور کرو، یہ پیر ہمارے پیر نہیں ہے، ہمارا پیر تو وہ پیر ہے مفتی اعظم، وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بیٹا، کہ جب اس کے تقوی کو، اس کی طہارت کو جب غیر مسلم دیکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ جب بریلی کا مصطفیٰ رضا اتنا پرہیزگار ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے پرہیزگار ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سجدہ صرف رکھو، سبحان اللہ، ٹھیک؟ میری بات سمجھ آ گئی نوجوانوں؟ اور کس کے سامنے رونا ہے؟ ایک بار اور کہہ دو ذرا، میں بھی اللہ بھی اس کی رحمت گواہ ہو جائے، میں نے کہلوا تو لیا تھا آپ سے، کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ کے۔ اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے لال میرے ہاتھ پر ایک چھپکلی چڑھی تھی۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں پیر، یہ ہے تقلید کے لائق حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے لوگ نے پوچھا
کیا موت کا ڈر لگا ہے؟ آپ اتنے بڑے صحابی ہو کے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہا پھر؟ حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے ایک فرشتہ آ کے بتاتا ہے کہ تو جو مر رہا ہے نا تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں. تو یہ کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ نے زندگی میں بڑے پاپ کیے ہیں, موت بھی بڑی قریب ہے, میرے کریم ابو ہریرہ کو معاف کر دے, اس کو جہنم سے آزادی دے دے. یار جو صبح شام حضور کے ساتھ رہتا ہے, جو حضور کا صحابی ہے, کوئی غوث بھی اس کے پیروں کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی بات کر رہا ہوں, وہ ابو ہریرہ, اس کی شان کی بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا صحابی. وہ عورت رو رہی ہے اور یہ رو رہی ہے تو اس کا بچہ بولا اماں تو بڑی ہے, میں تو بڑا چھوٹا ہوں, میں تو 7-8 سال میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. وہ بچہ جب رویا تو ماں نے کہا چل سجدہ کر, اللہ تجھے بچائے گا. جب بیٹے نے وضو کر کے سجدہ کیا نا تو ماں بھی رونے لگی, بیٹا بھی رونے لگا. مگر ماں نے جب آج رونا شروع کیا ہے, کبھی اپنی اولاد کے ساتھ سجدہ کرنا, تمہارے بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, دل تمہارا بھر آئے گا. سجدہ کر کے کہتی ہے ماں مالک میرا یتیم بچہ ہے, میں بیوہ ہوں, اسے قبول کر لے میرے رب. یہاں تک لانا تو میرا کام تھا, قبول کر لینا میرے کریم یہ تیرا کام ہے. اب جب وہ بچہ رویا, روز روتا تھا, جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا, بیٹا بھی بوڑھا ہوا, پھر بیٹے کا بھی وصال ہو گیا, دلی پہ رنگ بھی چڑھا, نام بھی خوب ہوا. مگر اب جا کے اس کا فرق دیکھو, بادشاہوں کی عورتیں, مغلوں کی بیویاں, ان کی قبروں کے نشان دلی میں موجود نہیں ہے. مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے, یعنی تقریباً 2000 گز زمین میں اس کا مزار بنا ہوا ہے. اور اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نام نشان مٹ گئے, مگر اس کی مزار کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام سیدنا نظام الدین محبوب الہی ہے. میں کہتا ہوں نا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. میرا امام کہتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بھائی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں, اے شادی میں یہ سنت ہے, کیا ہے, کیا ہے شادی سنت, اور سنت کیا ہے, عبادت. عبادت میں ناچ گانے ٹھیک لگتے ہیں؟ آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اس سے آپ پردے کی اہمیت کو سمجھیے. بزرگوں نے لکھا ہے, وہ علماء لکھتے ہیں, فقہا, وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرنے جا رہی ہے, اپنے ہاتھ کو دھونا ہے اس کو, اور یہ کونی اس نے کلائی کھولی ہے اور وہاں غیر مرد ہیں, اگر کھولے گی کلائی تو غیر مرد دیکھ لیں گے کلائی کھولتے ہی, تو علماء نے لکھا ہے وہ وضو نہ کرے, تیمم سے نماز پڑھے. یعنی نماز کے لیے وضو فرض ہے, اور پانی ہے تو پھر پانی سے فرض ہے. مگر یہاں پانی ہے مگر پردے کو اللہ نے اتنا اونچا کیا. اب ایک عورت نے یہاں سے اپنا ہاتھ کھولا, یہاں سے کھولا. اب آپ مجھے بتاؤ, جس کی ماں اپنی لڑکی کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہی ہے, نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے, وہ بھی خوب جو ہے نا وہ میک اپ کر کے جا رہی ہے, اس کی یہ بیٹی بڑے ہو کے کیا بنے گی؟ تو نیک بنے گی؟ جلدی بولو, دیر نہ کرا کرو. آپ کی مرضی ہے, بات سمجھ تو لو, عمل کرنا آپ کی مرضی کے اوپر ہے. اللہ توفیق دے گا مجھے بھی اور آپ کو. وہ لڑکی نیک بن سکتی ہے؟ شادی کا مطلب یہ ہے کہ شادی اس کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی شادی کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بھائی, شادی کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا ریلیشن قائم ہوا ہے, اس سے اچھی اولاد پیدا ہوگی, اچھی برکتیں آئیں گی. مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو عورت مرد دونوں, اب تو مرد بھی میک اپ کرنے لگے. اچھا آپ سے سوال کر رہا ہوں, تھوڑا بات سخت ہے مگر برداشت کر لینا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں تہذیب سے نیچے نہیں جاؤں گا, خاندانی انسان ہوں, پھر پوچھ رہا ہوں, جو اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی بیوی کو سجا سوار کے غیر مردوں کو دکھانے کے لیے لے کے جائے, وہ پہلے زمانے میں کیا کہلاتا تھا؟ آپ سب کو پتا ہے مگر آپ کوئی نہیں بھولے گا. جو اپنی بہن بیٹی کو تیار کرا کے
غیر مردوں کو دکھانے کے لیے لے کر کے جائے. حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ادھر ادھر جاتی ہوں. اب وہ چاہے کوئی پیر ہو یا کوئی مرید ہو یا کوئی بزنس مین ہو, کوئی پردھان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ دیوس ہی ہے. مگر میں نے جو ہندوستان میں جملہ بولا جاتا تھا اگر وہ بول دوں تو زیادہ سخت گزرے گا, مگر میں بولوں گا نہیں. میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں, سمجھ گئے نا؟ پھر آج کا مرد کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی کمی ہو گئی؟ وہ تو صرف گاہک کو دکھاتا تھا, یہ تو سب کو دکھا رہا ہے. اپنی بہن کو سجا کے شادی ہو رہی ہے, ولیمہ کا دن ہے بھائی. اچھا ولیمے میں دلہن بیٹھی ہے اور وہ سجا سوار کے بیٹھی ہے, معاذ اللہ اس کا جسم کھل رہا ہے, بےہودہ ایسے بیٹھی ہے, ہلکا سا دوپٹہ اوپر اگر ڈالا تو ڈال لیا, وہ بھی نہیں, اور اس کا شوہر بھی بیٹھا ہے. اس بے غیرت سے پوچھو ابے بیوی تو تیری ہے, اب یہ سب کو دکھا کے کیا سب کے نظروں میں اس کے حسن کو جمانا چاہتا ہے؟ اتنی بے غیرتی آئی کہاں سے ہے؟ اس بےہودگی کا کوئی علاج نہیں ہے. تم کو مرنا نہیں. بے غیرت عورتوں, تم سے کہہ رہا ہوں میں, اور ان بے غیرت مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں جن کو تمیز کوئی نہیں. دیکھو میری بات سنو, دنیا میں دو طریقے کی مسلمان عورتیں ہیں. میری بات سنو, ہندوستان میں بھی خاص طور سے, اس سے تیسرے طریقے کوئی عورت ہے ہی نہیں. پہلے طریقے کی یہ ہے کہ یہ پردہ کرے گی نہیں, اس کو مارے توڑے, کوئی کچھ بھی کرے, اس سے کچھ بھی کہہ لے, اس کی عادت پڑی ہوئی ہے بےہودگی کی, بے پردگی کی, بے شرم. یہ پردہ کرے گی نہیں. اس کو آگے آئیے. بس میں نے ختم کر دی, نہیں 5-10 منٹ میں. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے, کوئی دھوکے باز نہیں بیٹھا آپ کے سامنے. میں آپ سے جب یہ کہہ رہا ہوں دل کس کا لگ رہا ہے تو لگا ہی کہوں گا. دھوکے بازی کا اسٹیج پہ کوئی ممبر پہ کوئی کام نہیں ہے. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ ادھر کے لوگوں کا ماشاءاللہ نہیں, جس کا دل ہوگا اس کا ضرور لگے گا. ہاں ورنہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو بڑے ایسی لوگ دیکھے جو زندہ ہے مگر لاش پوری لاش ہے. ہاں فرماتے جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ زندہ لاش ہے. جس کا گناہوں سے دل نہیں گھبراتا وہ زندہ لاش ہے. جو سن کے ڈھیل بن گیا ہے, موت سروں پہ بیٹھ گئی, آ کر کے سینے میں موت بیٹھ گئی, مگر پھر بھی بندے کو وہی ایک چیز. دنیا میں دو طریقے کی عورتیں, کتنے طریقے کی بولو؟ ایک تو پردہ کرے گی نہیں, اس کو شوق ہے ہر بازار میں بے پردہ جانے کی, ہر بازار میں, ہر مزار میں. کوئی ایسا پیر نہیں ہے, ایسا مزار پیر صاحب کا کہ جہاں عورتیں نہ, جو عورتوں سے خالی ہو. یہ دیکھیں آپ کیا مطلب ہے, مردوں کے پاس وقت نہیں, عورتوں کے پاس وقت ہے, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. میری طرف دیکھو, توجہ کرو. ایک عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے اور اسے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ہر طرح کا دباؤ پڑ رہا ہے پھر بھی پردہ, تقریریں سن رہی ہے پھر بھی پردہ نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری عورت ہے. ایک تو یہ ہے جو پردہ کر نہیں رہی ہے, ایک لڑکی وہ ہے جو بالکل کالج کے باہر کھڑی ہے, اس سے مینجمنٹ کہہ رہا ہے اندر انٹری تب ہوگی پہلے برقع اتارو, حجاب اتارو, ورنہ تم امتحان نہیں دے سکتی. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں, میں ایسی جاؤں گی. اس نے کہا تو سوچ لے, یا تو امتحان دے یا پھر اپنا برقع اتار. اس نے اپنا وہ اس کے جو پرچے تھے نا ایگزام پیپر, اس نے اس کے منہ پہ دے کے مارے اور کہا لے اپنے پاس رکھ, میں کوئی تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی, میں تو آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئی. ایک یہ ہے جو پردہ کر نہیں رہی, ایک وہ ہے جو چھوڑ نہیں رہی. دونوں کی تربیت چیک کرنی پڑے گی. بیک گراؤنڈ, چونکہ بیک گراؤنڈ کا بڑا اثر ہے. پہلے لوگ شادی کرتے تھے نانی تک چیک کرتے تھے, نانی دیکھو بولو بات صحیح ہے غلط ہے, اپنی نسل محفوظ کرنی ہے. خراب لڑکی آ گئی پورا گھر بنجر ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. ایک عورت ذرا خراب آ جائے پھر اس کا کچھ لوگ تو بیچارے ذکر بھی نہیں کرتے, ہماری بدنامی ہوگی, سہتے رہتے ہیں. عورتیں بڑی اللہ اکبر, انہیں اللہ عقل عطا فرمائے. کچھ تھوڑی بہت عورتوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا بے وقوف ہوتی ہیں برا مان جائیں گی, مگر عقل تھوڑی بہت تو کم ہوتی ہے. سب کے اندر نہیں, کچھ بڑی عقل مند بھی ہوتی ہے, سب کے اندر نہیں. میں جو بے وقوف نہیں کہہ رہا ہوں,
اگر آپ کسی بیوقوف کو کچھ کہہ رہے ہیں تو جسے برا لگے وہ بیوقوف ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں ایک پیر صاحب کے خلاف بول رہا تھا، خراب کے ایک اچھے پیر صاحب کو برا لگے. میں کہا میں نے تو در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لو آ گئی رضوان، لا حول ولا قوت، میں نے تو آپ کو نہیں کہا. ایک میں نے پیر صاحب کو دیکھا، ان کے چھوٹے بھائی کی ساڑی داڑھی سفید ہو گئی اور ان کی کالی کی کالی. میں کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مدینے سے مہندی آتی ہے کالے رنگ کی، حضرت اس سے لگاتے ہیں. ابے میں نے کہا مدینے سے آئے، عرش سے آئے، جنت سے، حرام تو حرام ہی ہے. آخر میاں کی اتنی عمر ہو گئی، داڑھی سفید کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ دیکھو بڑے پروفیشنل میاں ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ جسے برا لگے اسے کہہ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ جسے برا لگے، آپ میں سے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو اپنے چہرہ کالا کرے گا. کالی داڑھی میں سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھو. ایک تو وہ ہے جو پردہ، تو اس کے گھر میں بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس کی ماں بھی بے غیرت، یہ بھی بے غیرت، بے شرم. جلدی کہہ رہا ہوں، بے غیرت تھی، بے شرم تھی. گھر میں ٹی وی چلتی تھی، فلمیں ڈرامے ہوتے تھے. وہ اس میں اس نے فلم دیکھی، اس میں جو ہے وہ لپ لاک ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، اور یہ سب بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے. امی اس کی بڑی بدتمیز اور بے حیا، بڑے نام پر بے غیرت عورت تھی. اس کی ماں جو تھی نا، وہ فلم دیکھ کے جیسے ہیرو ہیرون نہیں ملتے تھے رونے لگتی تھی. دل بڑا کمزور تھا، اور جب ہیرو ہیرون مل جاتے تھے تو امی خوش ہو جاتی تھی. یہ بڑے ہو کے بولی امی تو خوش ہو جاتی ہیرو ہیرون ملتے ہیں. تو امی کس وجہ سے یہ بھاگ گئی. جب بڑے ہو گئی یہ بھاگی تو امی بولی ہائے میرا نصیب ٹوٹ گیا. کیا ہوا؟ ارے میری تو لڑکی نے میری ناک کٹا دی. تو تو نے خود کٹائی نا، تجھے تو سٹایا تھوڑی تھا. یہ ڈرامے دیکھا، فلم دیکھا. اگر تو اس کے بجائے ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اتنی دیر اگر اللہ کے سامنے روتی تو بیٹی ناک نہ کٹاتی. سر تیرا فخر سے بلند کر دے. اور دوسری بیٹی وہ ہے جو پردہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کی وجہ یہ پہلے لوگ نانی دیکھتے تھے، اور ہم کہتے ہیں اسلام بھی پہلے نانی دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کربلا بعد میں دیکھا، پہلے نانی دیکھو. پہلے نانی خدیجہ الکبریٰ مکہ کی ہے، تو پھر ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، تو پھر ان کی نواسی سیدہ زینب ہے. اگر نانی خدیجہ ہے تو نواسی زینب ہے، نانا مصطفیٰ ہے تو نواسا حسین ہے. آپ تو بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے زاہد بھائی، مگر میں تو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، نہ یہاں جاؤں گا نہ جنت میں جاؤں گا. رکو یار، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کے نہ جانا. حضرت امام جعفر صادق کہتے تھے اپنے مریدوں سے کہ تم اگر جنت میں جاؤ تو جعفر کو یاد رکھنا. لوگ کہتے تھے حضور آپ تو ابن رسول ہیں. فرمایا اللہ صمد ہے، اس کو عاجزی پسند ہے. آپ ایسا کریں کہ کہنے میں آپ کو کیا ہے کہ اگر میرا مرید میں سے کوئی جنت میں جائے تو جعفر گنہگار ہے، اس کو بھی لے کے جائے. امام جعفر صادق کی بات، میں چھوٹے موٹے لوگوں سے اسی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا ان کی بات، بڑے لوگوں کی بات میں نے سنی. صحیح نہیں، یہ چھوٹے موٹے جو ٹپ ٹاپ والے میاں چل رہے ہیں پہچانو. توجہ ہے کہ نہیں؟ ڈیٹیکٹ کرو ان کو. جیسے میاں دیتے پھال کھول کے بتاتے تیرے اوپر تو بڑا گہرا اثر ہے، اور وہ تو بڑی وقت پہ آ گیا. یہ جتنا بھی فراڈ ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور فراڈ میاں کا بھی یہی کام ہے. ایک صاحب نے میاں سے پوچھا میرے نانا کے بارے میں بتائیے حضور، بڑی طبیعت خراب ہے ان کی. کہنے لگا ان کے اوپر تو بڑا گہرا اثر ہے. کہنے لگا 3 سال پہلے مر گئے میاں. اب تم چیک کرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو کچھ بھی کر دے گا. یہ جھوٹ بولتے میں شرم ہی کوئی نہیں، جھوٹ و لعنت ہے. اب میری بات آخری سنو. یہ دوسری لڑکی وہ ہے جس کے دل میں حضور کی بیٹی کا پیار ہے، خاتون جنت کی محبت ہے. یہی میری تقریر کا اینڈ ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، جو ممبئی کی عورتوں سے تم نے اپنا دل لگایا ہے، ان کی طرح کپڑے پہنے ہیں، اور تم کو کراچی کی بےہودہ اور وہ کراچی کی کنجڑیاں بھی نہیں چھوڑی تم نے، ان کی جیسے بھی کپڑے پہننے لگی. ان بےہودہ کے کپڑے بھی تم نے اسکرین شاٹ لے کر لیا، ان کی طرح بھی کپڑے پہن رہی ہو. او بےہودہ عورتوں، وہ جہنم میں جائیں گی، ان کا کیوں نقل کیوں کرتی ہے؟ تجھے قیامت کے دن وہ ساری رسوا ہوگی اور جہنم میں جائیں گی. اگر تجھے اپنی آخرت پیاری ہے تو سیدہ فاطمہ کی طرح رہے، تاکہ قیامت کے دن جب نبی کی بیٹی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں جنت میں جائے تو بھی فاطمہ کے ساتھ
जन्नत में चली जाए। मेरी बेटी तुझे उधर दिल नहीं लगाना, मेरी बेटी तुझे तो इधर आना है। आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने मुझसे कहा है, नहीं महीने में फिर भी बात तो करनी थी, कि अभी 3 महीने कोई 20 दिन हुए मेरी अम्मी को मैंने कब्र में उतारा है अपने हाथों से। अब इसका मतलब यह है कि मैंने भी मरना है, मेरे बाप भी चले गए दुनिया से। और वैसे तो बंदा जीता है, मगर जिसके माँ बाप नहीं होते तो उसकी जिंदगी से वो खुशियां निकल जाती। एक मैंने वैसे हमारे यहाँ ये मिडिल ईस्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी खास तौर से इंडो पाक की। यहाँ बंदा तब रोता है जब बाप मर जाता है, जीते जी उसे रुलाता है, जब माँ मर जाएगी तो रोएगा। एक साहब रो रहे थे, मैं कहा तुमने तो अपनी माँ को बड़ा सताया, अब क्यों रो रहे? कल के अम्मी याद आती है, मैंने काश तुमने अपनी माँ को थोड़ी बहुत सुकून दिया होता तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता। तुमने कभी इसको सोचा नहीं कि माँ आखिर है कितनी बड़ी चीज या बाप कितनी बड़ी चीज है। इधर उधर फिरते रहे, माँ बाप को तकलीफें देते रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं जो भी पैसा आता था मैंने अपनी अम्मी के हाथ में देता था, और बाद में अम्मी से हम लेते थे सारे भाई, कि हमारी माँ को लगे कि वो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं, बल्कि हम उसके कल भी खादिम हैं और आज भी खादिम हैं। ये माँ को आपने तकलीफें देना शुरू कर दी, माँ मर गई तो आपको बड़ी तकलीफ है। ऐसे माँ होती है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। एक आदमी की बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली, नई शादी। अब नई बीवी आ गई, बच्चा उसका थोड़ा बड़ा हो गया। बच्चा जब उसका बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे पहली वाली अम्मी अच्छी थी वो जो तुम्हारी इंतकाल कर गई, या ये? तो बच्चा रोने लगा, कहने लगा अब्बा वो पहली वाली अम्मी जो थी ना वो झूठी थी मगर अच्छी थी, वो ही अच्छी थी। ये थोड़ी सच्ची है मगर ये अच्छी नहीं है। मतलब बेटे का वो मुझसे कहती थी, देख परेशानी न कर, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। फिर मैं उसको परेशान करता था तो थोड़ी देर तो खाना नहीं देती थी, फिर रात को खुद ही मुझे मनाती थी, मुझे गोद में लेके कहती थी तो मेरा दिल क्यों दुखाता है, मुझे क्यों परेशान करता है। फिर मुझे प्यार करके सुला देती थी खाना खिला के। वो मेरी अम्मा जो थी ना वो झूठी थी, कहती कुछ थी करती कुछ थी, मगर ये जो कहती है वही करती है। ये कहती मुझे न सता, मैं तुझे रात को खाना नहीं दूंगी, अब्बा मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ तो ये मुझे खाना नहीं देती, अब्बा मुझे वो पहली वाली माई अच्छी लगती है, वो ही मुझे ला दो, आ नहीं सकती क्या वो कभी? तो बाप रोने लगा। चले जाते हैं बेटे, वो फिर कभी नहीं आते। उनकी यादें इंसान को तड़पाती हैं, तोड़ के रख देती हैं। वो घर बड़ा भरा हुआ घर है जिसमें माँ बाप दोनों हैं। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसने 1 साल भी अपने माँ बाप की खिदमत की हो, जिसने 1 साल भी। एक लड़के के मैं साफा बांध रहा था, रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मेरा बाप मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहा था और कहता था जब तू आलिम बनेगा बेटे तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। मैं उस दिन के लिए बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि तू जवान हो गया मेरे बराबर का, फिर भी मैं अकेले रिक्शा चलाता हूँ और तुझे मैं परेशान नहीं करता कि तू आलिम बन जाए। मगर अब कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाप आज सब हैं मगर तू नहीं है। जब बाप नहीं होगा रोया करोगे। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ये फ्री का एडवाइस है, इसे अपने दिल में जगह देना मेरे भाइयों। जीते जी अपने बाप के साथ बड़ा अच्छा सलूक करो। और वो एक पेड़ जो है ना वो फल जिस दिन आ रहे थे जिस दिन रो रहा था, किसी ने पूछा आज तो फल आए, आज क्यों रोए हो भाई तुम? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज सब हैं मगर वे मेरा माली नहीं जिसने मुझे गर्मी सर्दी से बचाया है। सब फल खाते हैं मेरी कमाई का, काश मेरा वो माली भी खा लेता, काश मेरा बाप भी देख लेता कि मैं कितना मशहूर हो गया हूँ। कभी ये आपके भी दिल में ख्याल आएगा। मेरे नबी पाक जब मक्के में दाखिल हुए, फतह किया मक्का, रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आज तो खुशी का दिन है, आप क्यों रोते हैं? फरमाया देखता नहीं वो अबू बकर मैं जबल अबी कुबैस के नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोच रहा हूँ सब हैं, आज मेरी माँ होती तो उसका कलेजा ठंडा हो जाता, आज मेरा बाप अब्दुल्ला होता तो उनका कलेजा। मैं कहता हूँ वो दिन आने से पहले अपने माँ बाप को बना लो, यही मेरी तकरीर थी। अपने नफ्स को तौबा करो। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं। कितने जाते हैं बोलो? ऐसे 5 को 5 ने रखा, 4 ने रखा, 4 कह लाओ 2 को दे दो,
اب وہ غسل دیا گیا ہے, اسے غسل دے دیا گیا, انسان پڑا ہے, اٹھا کے رکھ دیا اندر, لاؤ بھی لاؤ, تو اس نے 4 نے لے لیا, اب 4 نے وہ 5واں اندر کیا. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, اب یہ کیا, یہ کون گاڑی سٹارٹ کر دی؟ تو ٹھیک ہے, تو یہ گاڑی آگے سے لے کے چلے جاتے. آپ نے کبھی موٹر سائیکل نہیں دیکھی ہوگی, دیکھ لیجیے اس کو, ہو سکے تصویر کھینچ لیجیے اس کی, ہو سکے تو اس کی وصیت کر کے مریے کہ یہ تصویر میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میری بخشش کی ضمانت بن جائے یہ اسکوٹی. ایسے آپ کسی کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں, میری طرف نہیں دیکھا. وہ کیسے دن تھے کہ میاں انتقال ہو جاتا تھا, لوگوں کے غوث پاک کی تقریر میں دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا, اپنے میں سن رہا ہوتا تھا. کہاں گئے وہ دن؟ ہم ہر بات کو مذاق سمجھتے ہیں, مگر ہم سب کو موت آنی, لہٰذا توبہ کرو, کچھ رو لیا کرو اللہ کے سامنے. بات میری ختم ہو گئی. مجھے آپ سامنے سے بتائیں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, مسکرائے نا. انسان اپنا عمل خود ہی کرتا ہے, انسان سب کو نہیں سدھار خود کو. کتنے لوگ ایسے جو جان بھی دے دیں گے آج سے اور نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں, جو داڑھی پوری رکھائیں وہ باہر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آپ آ جائیں. اے بیٹھا رہے, بیٹھ تم آ جاؤ. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ کوئی مدرسے کے بچے کا معاملہ نہیں ہے. آپ رکھاؤ گے داڑھی؟ کون ہے؟ آؤ. کوئی عاشق رسول دوسرا ہے؟ محفل رسول میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 1 سنت ہے. یہ چہرہ مڑانا, داڑھی کٹانا دونوں حرام. یاد رکھو, یہ دنیا دار لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے جن کی نہیں داڑھی مڑا رہے ہو. یہ قبر کے باہر کے لوگ ہیں, قبر کے اندر آمنا کے لال آئیں گے, ان کو چہرہ دکھانے کے لیے سجاؤ. ہے کوئی عاشق رسول جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی عاشق رسول دوسرا نبی کے نام پر جو دوسرا کھڑا ہو جائے اس محفل پاک میں؟ کوئی عاشق رسول ہو تو ایک تو یہ صاحب آ گئے, کوئی دوسرا ہو تو آ جائے. مہربانی کریں, یہ موت قریب آ رہی ہے. جیسے آج یہ نکلے, ہم سب کو نکال کے قبروں میں دفن کر دیا جائے گا. مالی معذرت کے ساتھ جو آج داڑھی رکھا لے گا اللہ اس پر بڑا انعام کرے گا. حضور فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرے گا